بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سے احباب کے ذریعے سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوالات موصول ہوتے رہتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں کہ جن کے ذریعے سے قیامت کی نشانیوں کا علم ہو، اس لیے کہ سننے میں آتا ہے کہ قیامت 2025 میں واقع ہوگی، کوئی کہتا ہے 2030 میں واقع ہوگی۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں، اس پر وضاحت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ہم نے محسوس کیا اور اس پر آج ایک ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، خلافت راشدہ کا نظام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے جو ادوار گزرے ہیں وہ بے شک ایسے دور تھے جو دور مثالی کہلاتے ہیں۔ ویسا دور دوبارہ کب آئے گا؟ مسلمان دینی علامات اور دینی نظام اور اسلامی نظام کب اور کیسے محسوس کریں گے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں دین مکمل طور پر پوری دنیا سے اٹھ جائے گا اور ساری جگہ کفرستان بن جائے گی، ساری جگہ باطل کی پالیسیاں اور باطل کا نظام ہوگا، کفر کا نظام ہوگا، نفاق کا نظام ہوگا، ہر طرف ظلم و ستم ہوگا، لوگ آپس میں لڑتے ہوں گے، جھگڑتے ہوں گے، بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، اور تمام حقوق جو کہ اسلامی معاشرے کے حقوق ہوتے ہیں آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے اور لوگوں میں دین اٹھا دیا جائے گا، لوگوں میں دین ختم ہو جائے گا، دینی روایات ختم ہو جائیں گی، مسلمانوں میں اسلامی نظام کی پہچان ختم ہو جائے گی، اور گناہ اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ اسے اپنی ثقافت محسوس کرنے لگیں گے۔ یعنی جیسے موجودہ دور میں ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں کوئی غلط کام، مثال کے طور پر اگر کوئی ڈرامہ بنانے کا کام کرتا ہے، کوئی فلم بنانے کا کام کرتا ہے، کوئی بے حیائی پھیلانے کا کام کرتا ہے، تو وہ اتنے زور و شور سے کرے گا کہ لوگوں میں اس کام کو جو کہ باعث نفرت تھا باعث عزت بن جائے گا، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ اصل تو دنیا ہے، اصل دولت ہے، آخرت سے لوگوں کا دھیان ہٹ جائے گا، اس لیے کہ بے دینی عام ہو جائے گی۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، درمیان میں ایک مختصر سی بات کر دوں کہ اگر کوئی ڈرامے بنانے کا کام کرتا ہے، کوئی فلم بنانے کا کام کرتا ہے، کوئی ناچنے گانے والی یا والا کوئی ہے، تو وہ اپنے کام کو اچھا کرنے کے لیے بھی لفظ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے اور ماشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور وہ یہ گویا کہ جانتا ہی نہیں کہ یہ جو میرا کام ہے یہ کام دینی لحاظ سے غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ رب کی نافرمانی کا کام ہے، اس لیے کہ
لوگوں میں جب دینی ماحول ختم ہو جائے گا، جب بتانے والے، سمجھانے والے، نصیحت کرنے والے ہی نہ رہیں گے اور سارے کے سارے لوگ ایک جیسے اکٹھے ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین طبیعتوں سے، مزاجوں سے، معاشروں سے، شہروں سے نکل جائے گا، اور دینی فکر اور آخرت کی باتیں اور انبیاء کی باتیں اور قرآن و سنت کی باتیں لوگوں میں ختم ہو جائے گی۔ اتنی بے دینی، ایسے وقت میں ضرورت ہوگی کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو کہ اس نظام کو تبدیل کر دے۔ تو ظاہر ہے جو دیندار طبقہ ہوگا وہ قرآن و سنت سے واقف ہوگا، احادیث رسول سے واقف ہوگا، ان کا ایمان ہوگا اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ پر کہ ایک شخص آئیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کی عمر 40 برس کی ہوگی، جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور جن کا خود کا نام محمد ہوگا۔ جب دین ساری دنیا میں ختم ہو جائے گا، صرف 2 جگہیں ایسی ہیں جن جگہوں میں دین باقی رہے گا، وہاں پہ کفر اور کفر کے آلہ ساز، آلہ کار نہیں پہنچ پائیں گے، اور وہاں مکمل دین کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی۔ وہ ہے حرمین شریفین، مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ۔ یہ وہ 2 جگہیں ہیں جہاں پہ نظام اسلامی ہوگا، وہاں پہ دین ہوگا۔ تو لوگ جو دیندار ہیں وہ طواف کر رہے ہوں گے، طواف کرتے ہوئے ظاہر ہے ان کے دل میں کڑھن ہوگی، فکر ہوگی، درد ہوگا، لوگوں کی اصلاح کا اور لوگوں کے بگڑنے کا ان کے دل میں غم ہوگا۔ تو وہ جب چکر لگا رہے ہوں گے، اسی دوران ان کی ملاقات امام المہدی سے ہوگی، اور اولیاء کرام جو اللہ کے نیک لوگ ہیں وہ انہیں ان کی علامات سے پہچان لیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ امام المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ناک لمبی ہوگی اور جن کا کلر، جن کی پیشانی کشادہ ہوگی اور جن کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا، تو لوگ ان کو پہچان لیں گے اور اعلان کریں گے ھذا خلیفۃ اللہ الامام المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، ان کی بات غور سے سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ تو لوگ امام المہدی کو پہچان کر دیندار طبقہ ان کے ساتھ ہو جائے گا، اور ظاہر ہے پھر بیٹھیں گے اور بات کریں گے کہ حضرت یہ حالات ہو گئے ہیں دنیا میں اور دین اسلام اس طریقے سے مٹ رہا ہے، کوئی کوششیں ہو جائیں، کاوشیں ہو جائیں، تو بیٹھ کے مصالحت و مشورہ کیا جائے گا، اور پھر سارے لوگ ان کے ساتھ مل کر جو دیندار طبقہ ہوگا وہ دمشق کی طرف جائیں گے، اور وہاں سے کوئی افواہ اٹھے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا، اور ظاہر ہے نشانی قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی وہ دجال کا ظہور بھی ہے۔ لیکن جب وہاں جائیں گے امام المہدی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ تو صرف افواہ تھی، دجال نہیں آیا۔ تو دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے وقت میں فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہاں پہ نمودار ہوں گے۔ حضرت امام مہدی انہیں پہچانیں گے اور ان سے کہیں گے حضرت آپ نماز پڑھائیں، امامت کروائیں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، جو تمہارا امام ہے وہی امام ہی نماز پڑھائے گا۔ امام مہدی کی امامت میں، اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد دونوں مل کر، ایک طرف علم ہوگا کہ دجال کا ظہور واقعی ہو چکا ہے، تو پھر دونوں جائیں گے اور دجال کی طرف اور دجال کا مقابلہ کریں گے۔ 313 لوگ ہوں گے اسلامی ریاست میں، اسلامی فوج میں، جو کہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت امام مہدی اللہ رب العزت انہیں ایسی کرامات سے نوازیں گے کہ جب خشک زمین ہو، آپ خشک زمین میں ٹہنی بھی اگر لگائیں گے وہ سبزہ اگلنے لگے گی، اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا۔ ایک اینٹ بھی ایسی نہ بچے گی جس پر اسلامی نظام نہ ہو، لوگوں میں دوبارہ
وہی امن و سکون آ جائے گا، وہی عدل و انصاف کا دور دوبارہ لوٹے گا اور لوگ اس سے محظوظ ہونے لگیں گے۔ یہاں تک کہ لوگوں میں خرچ کرنے کی عادات، صدقات کی عادات اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگوں میں غربت ختم ہو جائے گی، اور ایک شخص آئے گا جس کو ضرورت ہوگی دولت کی، وہ آ کے کہے گا حضرت امام مہدی سے کہ مجھے ضرورت ہے، آپ فرمائیں گے خزانچی کے پاس چلے جاؤ، وہ خزانچی کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا کہ مجھے ضرورت ہے، میری غربت ہے، مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے۔ خزانچی کہیں گے جاؤ، وہ سامنے جگہ ہے، جا کے دروازہ کھولو، اندر خزانہ پڑا ہے، جتنا لے سکتے ہو لے لو۔ اتنی حد تک غربت کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور وہ آدمی اپنی دامن بھر کے جتنا لے سکتا ہوگا لے کے چلا جائے گا۔ اگر صحیح معنوں میں اسلامی نظام آئے تو لوگوں میں کوئی غریب نہ ہو، صحیح معنوں میں لوگ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے بنے، صدقات کرنے والے بنے، لوگوں میں سخاوت کا مزاج پیدا ہو تو غربت کبھی نہ ہو۔ تو بہرکیف یہ امام مہدی کا ابتدائی زمانہ تھا، اور جو حدیث مبارکہ میں امام مہدی کے بارے میں جو واقعات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پے در پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہیں کہ آپ نے امام مہدی کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اور اس بارے میں آپ کی بہت سی احادیث مروی ہیں۔ یہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ تو صرف باتیں ہیں، اس میں حقیقت کوئی نہیں۔ یہ جس طریقے سے لوگوں نے مشہور کیا ہر قوم کا جو نجات دہندہ ہوتا ہے وہ ان کا مہدی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل نظام ہے، اس میں حضرت امام مہدی کے بارے میں مکمل معلومات، آپ کی علامات، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کا رنگ اور آپ کا انداز، آپ کا مزاج سارا بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس میں حقیقت ہے کہ حضرت امام مہدی نے آنا ہے۔ آپ کا ظہور کب ہوگا، کس سن میں ہوگا، اس کے بارے میں صحیح معلومات تو وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس میں مکمل طور پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کس سن میں آئیں گے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ مکمل تھیوری ہے حضرت امام مہدی کے بارے میں۔ انشاءاللہ ضرورت محسوس ہوئی تو دوبارہ ایک اور ویڈیو کلپ کے اندر ہم وہ احادیث مبارکہ بھی اجاگر کریں گے کہ جن احادیث مبارکہ میں راویوں کے ساتھ، روات کے ساتھ، ان کے نام نامی کے ساتھ، ان کے احوال و حالات کے ساتھ بتایا جائے گا کہ امام مہدی کے بارے میں صحیح حقائق حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا کیتے رہیے گا، اور جتنا ہو سکے ہمارے اس پیغام کو